الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ پروگرام الفرقان میں عقائد کا بیان چل رہا تھا اور ہم جس ٹاپک پر گفتگو کر رہے ہیں وہ عقیدہ آخرت ہے، اور عقیدہ آخرت میں مختلف پہلوؤں پر ہم دلائل عرض کر رہے تھے، مختلف اس عقیدے کے سمجھیں مختلف انواع آپ کہہ لیجئے کہ مختلف اس کو شکلوں میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ عالم برزخ، یہ بھی عقیدہ آخرت سے تعلق رکھتا ہے۔ پھر سور پھونکا جانا، پھر لوگوں کا اپنی قبور سے باہر آ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جمع ہونا، جمع ہونے کی کیفیات، پھر اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کے بعد حساب و کتاب، اور اس کے بعد جنت دوزخ کا داخلہ، حوض کوثر پر حاضر ہونا، شفاعت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جن چیزوں کو اجازت دی جائے گی وہ شفاعت کریں گی۔ اسی طرح پل صراط سے گزرنا، یہ سب ہمارا عقیدہ آخرت میں ہی آتا ہے کہ ہم مسلمانوں کا ایمان ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کے بارے میں جو خبر دی ہے وہ بالکل حق ہے اور اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ایسا ہی ہوگا۔ اور ہم اس وقت کے لیے ابھی سے ہی تیاری کرنے کے مکلف بنائے گئے ہیں کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے روح اور جسم کے تعلق کے قائم رہتے ہوئے ہمیں اس کی تیاری کو مکمل کرنا ہے۔ تو آخرت کا حساب و کتاب، یہ بھی چونکہ عقیدہ آخرت کی ہی ایک صورت ہے، یا عقیدہ آخرت ہی اس سے بھی عقیدہ آخرت وابستہ ہے، اس کے بارے میں بیان چل رہا تھا۔ چنانچہ حدیث نمبر 5322 ترمذی اور ابن ماجہ کے حوالے سے صاحب مشکات لے کر آئے ہیں، اور حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی میری امت میں سے ایک شخص کو قیامت کے دن مخلوق کے سامنے حاضر کرے گا، تو اس کے سامنے 99 دفتر پھیلائے جائیں گے، یعنی جتنا اس کا لکھا گیا ہوگا 99 اس کے دفتر اس کے سامنے پھیلا دیے جائیں گے، اور ہر دفتر تحت نظر ہوگا۔ دفتر میں آپ رجسٹر بھی کہہ لیں کہ 99 رجسٹر ہوں گے، اور ہر رجسٹر جو ہے وہ تحت نگاہ ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کیا تو ان میں سے کسی چیز کا انکار کرتا ہے، اور کیا تجھ پر میرے نگران کرامن کاتبین نے کسی قسم کا ظلم کیا ہے؟ وہ کہے گا کہ نہیں یا رب کریم، واقعی یہ تمام امور میں نے کیے ہیں، تمام کام میں نے کیے ہیں، اور کرامن کاتبین نے مجھ پر کوئی ظلم نہیں کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس سے دریافت فرمائے گا کہ کیا تیرے پاس کوئی عذر ہے تو بیان کر دے۔ وہ کہے گا یا رب کریم کو عذر بھی نہیں ہے۔ اور سمجھ لیجئے کہ جب یہ صورتحال ہوگی تو قریب مایوسی ہو جائے گا، مایوسی کے قریب تر ہو جائے گا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس وقت فرمائے گا کہ ہمارے پاس تیری ایک نیکی ہے اور تجھ پر آج کوئی ظلم نہیں ہوگا، یعنی جتنے تیرے گناہ ہیں ٹھیک ہے سامنے رکھ دیے گئے، اب تیری ایک نیکی بھی ہے، اور وہ نیکی چھپا کر رکھی گئی تھی، اس وقت ظاہر نہیں کی گئی تھی، تو اللہ تعالیٰ ایک ورقہ نکلوائے گا، ایک پرچہ نکلوائے گا جس پہ لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ کلمہ لکھا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جا اس کو لے جا اور اپنے اعمال کے ترازو میں اس کو رکھ دے۔ تو وہ عرض کرے گا کہ یا رب کریم، یہ ایک بظاہر چھوٹا سا ورقہ، چھوٹا سا صفحہ، اتنے میرے یہ 99 دفتر ہیں، ہر دفتر تحت نگاہ وسیع ہے، تو یہ کہاں ان کے مقابلے میں کام آئے گا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جا رکھ دے، آج تجھ پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ شخص جائے گا اور ایک ترازو کے ایک پلڑے میں وہ 99 دفتر ہوں گے، دوسرے پلڑے میں اس نیکی کو رکھ دے گا۔ جب یہ رکھے گا تو یہ پرچہ بھاری ہو جائے گا اور تمام جو دفاتر ہیں وہ ہلکے پڑ جائیں گے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فلا يثقل مع اسم اللہ شیء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے مقابلے میں نام کے ساتھ کوئی بھی شے بھاری نہیں ہے۔ تو یہ دیکھیں اس طرح کے معاملات ہوں گے، اس لیے ہمارا عقیدہ ہے کہ حساب و کتاب ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور کرم نوازی کے اس طرح کے بے شمار مناظر میدان محشر میں نظر آئیں گے۔ اب اندازہ کریں کہ اتنے اس کی خطائیں، اتنے گناہ، لیکن اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک نام کی برکت سے اس کی بخشش ہو جائے گی، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بخشش کے
جس کو عرف عام میں کہا جاتا ہے بہانے تلاش کرے گی کہ اللہ تعالیٰ وہاں پہ اپنی رحمت کا اظہار پسند فرماتا ہے، جو بہت ہی زیادہ سرکش ہوگا جیسے کافر، منافق، مشرک، یہی ہلاک ہوں گے، باقی انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی بخشش فرمائے گا۔ یہ ابو داؤد کے حوالے سے ایک روایت لکھی ہے 5323 نمبر حدیث کا ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کے راویہ ہیں۔ یہ کہتی ہیں کہ ایک دفعہ مجھے دوزخ یاد آئی تو میں رونے لگی۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے دریافت فرمایا کہ اے عائشہ تمہیں کس چیز نے رلایا ہے؟ عرض کی کہ مجھے دوزخ یاد آ گئی تو میں رو پڑی۔ پھر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ قیامت میں اپنے گھر والوں کو یاد کریں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 مواقع ایسے ہیں کہ کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ ایک میزان کے پاس، یہاں تک کہ جان لے کہ اس کا وزن ہلکا ہے یا بھاری، ترازو کے پاس، وہاں پر یہ حساب و کتاب کے وقت کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا۔ دوسرا، اور نامہ اعمال ملنے کے وقت جب کہا جائے گا کہ آؤ نامہ اعمال پڑھو، یہاں تک کہ وہ شخص جان لے کہ اس کا نامہ اعمال کہاں پر دیا جاتا ہے، سیدھے ہاتھ میں یا الٹے ہاتھ میں یا پشت کے پیچھے، جسے ہم نے پہلے وضاحت کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کافر کی پشت کے پیچھے سے نامہ اعمال دیا جائے گا۔ اب وہ کیا کیفیت ہوگی، کس طرح ہاتھ کو موڑا جائے گا یا جسم سے گزار کر توڑ کے پیچھے نکال دیا جائے گا، بہرحال یہ اس کی ذلت کے لیے ایسا کیا جائے گا۔ اور تیسرا سرکار نے فرمایا پلسرات کے نزدیک، جبکہ وہ دوزخ کے کناروں کے درمیان رکھا جائے گا۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ تو ان 3 موقع پہ کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے، یہ یا تو حدیث بہت پہلے کی ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام احوال ذکر نہیں کر دیے گئے تھے، کیونکہ آپ کو بتدریج علم حاصل ہوا ہے، یہ ہم نے آپ کو پہلے بھی علم غیب کے موضوع کے تحت بتا دیا تھا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے تعویل کرنے کی کہ آگے خود ایسی حدیثیں آ رہی ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کی امداد کرتے ہوئے نظر آئیں گے، کہیں پل صراط پر آپ کھڑے ہوں گے اور سلم سلم ارشاد فرما رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ سلامتی فرما اور اپنے امتیوں کو گزار رہے ہوں گے۔ حوض کوثر پہ آپ موجود ہوں گے، پانی پلا رہے ہوں گے، میزان پر آپ موجود ہوں گے اور نام اعمال کے وزن کے سلسلے میں معاون ثابت ہو رہے ہوں گے۔ لہٰذا اس میں یا تو عام لوگوں کا بالکل بیان ہے کہ عام لوگ کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا، زیادہ افراتفری کے عالم میں ہوں گے، تو اس سے یہ نتیجہ نکالنا کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان 3 مواقع پہ اپنے گھر والوں کے بھی مددگار نہیں ہو سکتے، تو کیا کسی پر کرم فرمائیں گے؟ یہ غلط سوچ ہے، غلط خیال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میدان محشر میں کتنی عزت اور کتنی وجاہت ظاہر کی جائے گی۔ ایک تو ہے کہ آپ کے پاس موجود ہے وہ عزت و وجاہت، میں نے نہیں کہا کہ آپ کو عطا کی جائے گی، وہ تو پہلے ہی ہے، ظاہر کی جائے گی، آپ کو اظہار کا موقع دیا جائے گا، اور ہر جو اول اور آخر شخص ہوگا سب پر یہ ایک ساتھ منکشف ہو جائے گا کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو سب سے زیادہ ذی وجاہت شخصیت ہے وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم